کہ اس میں ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے فعل مضارع سے تاکہ دلالت کرے اس زمانے پر جس زمانے میں فعل واقع ہوا ہے یا اس مکان پر جس مکان میں فعل واقع ہوا ہے۔ اسم ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ دلالت کرے اس زمانے پر جس زمانے میں فعل واقع ہے یا دلالت کرے اس مکان پر جس مکان میں فعل واقع ہے۔ باقی بنانے کا طریقہ آگے آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اچھا جی، کہ ظرف جو ہے وہ مفعل بھی آتی ہے اور مفعل بھی آتی ہے، ظرف کا قانون پڑھا ہوا ہے۔ سوال، اس میں ظرف کو فعل سے کیوں بناتے ہیں؟ جواب کہ فعل اور اس میں ظرف کے درمیان مناسبت ہے، کیونکہ فعل ظرف میں واقع ہوتا ہے۔ مطلب ہے کوئی بھی فعل ہے تو جب واقع ہوگا تو زمانہ بھی ہوگا اور کوئی جگہ بھی ہوگی، تو چونکہ مناسبت ہے اس لیے ظرف کو فعل سے بناتے ہیں۔ سوال، اس میں ظرف کو پھر مضارع سے کیوں بناتے ہیں، ماضی سے کیوں نہیں بناتے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں ظرف کی مناسبت ہے مضارع کے ساتھ۔ حرکات میں سکنات میں مضربن یا ضربو برابری ہے، اس لیے مضارع سے بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی صیغہ ظرف کا یہ مکان کا بھی معنی دیتا ہے، زمان کا بھی معنی دیتا ہے، تو علیحدہ علیحدہ صیغے ہوتے ظرف کے، ایک ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے، ایک مکان کے لیے ہوتا، دونوں معنوں کے لیے ایک صیغہ کیوں بنایا ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، چونکہ مضارع سے بنتا ہے ظرف تو اصل جو ہے وہ ایک ہو کر دو معنی دیتا ہے، اس لیے جو اس سے بنتا ہے وہ بھی ایک ہو کر دو معنی دے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بندوں کے افعال میں سے کوئی بھی فعل لے لیں تو وہ زمانے میں بھی ہوتا ہے اور مکان میں بھی ہوتا ہے۔ سمجھائیے جی؟ تو لہذا چونکہ کوئی بھی فعل ہو تو وہ زمانے اور مکان سے خالی نہیں ہوتا جی، اور بالعکس یعنی بندوں کے افعال اس طرح کہ فعل از افعال بعد چنا نیست کہ زمانی باشد نہ مکانی، کہ بندوں کے فعل میں سے کوئی ایسا فعل ہو جو زمانے میں ہو مکان میں نہ ہو، یا مکان میں ہو زمان میں نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو ہر فعل جب ہوگا تو زمانہ بھی ہوگا مکان بھی ہوگا، اس تلازم کی وجہ سے ایک ہی صیغے سے دونوں معنی لیے جاتے ہیں، لیکن استعمال میں ایک معنی ہوتا ہے، کبھی مکان والا کبھی زمان والا، جو مناسب ہوگا۔ بات سمجھیے؟ کبھی ایک زمانے اور ظرف زمان ظرف مکان دونوں کے لیے ایک صیغہ کیوں بنایا ہے، دو علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں بنائے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے تو فعل مضارع اکیلا دو اس لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کا فعل زمانے میں تو ہو اور کسی جگہ میں نہ ہو، یا کسی جگہ میں ہو اور زمانہ نہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا۔ تو چونکہ زمان مکان آپس میں تلازم ہے اس لیے ایک ہی صیغے سے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ فائدہ لکھا ہوا ہے، فائدہ یہ مطلقاً فائدہ، یہ ظرف زمان جو مشتق ہوتا ہے اس کا نہیں ہے، مطلقاً فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ظرف زمان یہ ہوتا ہے جو کہ متى کے سوال کے جواب میں آتا ہے۔ کس کے؟ متى کا معنی تھا کب، کس وقت، تو پھر آگے جواب دیا جائے گا فلاں وقت۔ مثلا متى القتال، کب لڑائی ہوگی، تو جواب دیا فی رجب، رجب میں۔ تو رجب کیا ہے؟ زمانہ ہے کہ مہینے، سال، ہفتے، دن، یوم، لیل، یہ سارے، صبح، شام، دوپہر، یہ سب یہ زمانہ ہے جی۔ تو ظرف زمان وہ ہوتا ہے جو متى کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں واقع ہوتا ہے، متى میں نہیں، کس وقت۔ اور ظرف مکان وہ ہے جو اینا کے ساتھ سوال کرے، جواب اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، اینا کا معنی کس جگہ، تو اینا کے جواب میں جو واقع ہوتا ہے وہ ظرف مکان ہوتا ہے۔ مثلا اینا زید، کہاں ہے زید،
تو جواب فی المسجد، فی السوق، فی الدار، بازار میں ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، تو بازار، گھر، مسجد یہ کیا ہے؟ یہ مکان ہے نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظرف زمان یہ متاع کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں واقع ہوتا ہے، اور ظرف مکان اینا کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں مطلقاً یہ بات مضرب ان کی بات نہیں، مطلقاً یہ ایک بطور فائدہ جی ہے۔ باقی اس کی میم مفتوح ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ظرف کو اسم مفعول کے ساتھ مشابہت ہے، تو مفعول کی میم مفتوح ہوتی ہے، اس کی اپنی وجہ ہے۔ مشابہت یہ ہے کہ فعل مفعول پر واقع ہوتا ہے اور ظرف میں واقع ہوتا ہے جی، زمانے میں اور مکان میں، ایک پر واقع اور ایک میں واقع ہے۔ اس مناسبت سے مفعول کی چونکہ میم ایشا بس اور منع کر ظرف کا ایک جگہ یا ایک وقت مارنے کا جسم ظرف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن مضربان دو جگہ یا دو وقت مارنے کے صیغہ تثنیہ اسم ظرف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ یہ جو دس رہے مسئلے نے سارے جڑے کم ہونے والے نے صرف نہ دے نہ پکاؤ تو میں کیا آکھ سکتا ہوں جی۔ مضارب سب جگہ یا سب وقت مارنے کے صیغہ جمع مکسر اسم ظرف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن مضرب ایک آلہ چھوٹا مارنے کا صیغہ واحد اسم آلہ صغرا ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ مضربان دو آلے چھوٹے مارنے کے صیغہ تثنیہ اسم آلہ صغرا ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ مضارب سب آلے یہ ہے نا، اب یہاں یہ تفصیل کی علیحدہ علیحدہ کیا تینوں کی گردان کو، ایک ہے مضربن، ایک ہے مضربتن، ایک ہے مضرابن، تو اس کو کہتے ہیں آلہ صغرا، اس کو کہتے ہیں آلہ وسطی، اس کو کہتے ہیں آلہ کبرا۔ پہلے جو آپ نے معنی سنایا اس میں صغرا وسطی کبرا کا معنی نہیں سنایا، یہاں یہ تفصیلی معنی آیا ہے جی۔ مضربن ایک چھوٹا آلہ مارنے کا، مضربتن ایک وسطی آلہ مارنے کا، مضرابن ایک بڑا آلہ مارنے کا۔ یہ ان میں تفصیل ہے، یہ ان میں تفصیل ہے جی۔ مضارب سب آلے چھوٹے مارنے کے صیغہ جمع مکسر اسم آلہ صغرا ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ مضارب ایک چھوٹا آلہ چھوٹا مارنے کا صیغہ واحد مصغر اسم آلہ صغرا ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ صرف کبیر اسم آلہ خود چھوٹا نہیں، تھوڑا مارنے کا، تھوڑا مارنے کا مطلب ہے یہ معنی ہے جی، چھوٹا مارنا نہیں تھوڑا مارنا، کم مارنا۔ صرف کبیر اسم آلہ وسطی ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ یہ ان تین آلوں کی تفصیلی گردانے ہیں جی، صرف کبیر اسم آلہ صغرا، صرف کبیر اسم آلہ وسطی، صرف کبیر اسم آلہ کبرا، یہ ایک نئی بات ہے۔ صرف صغیر، صرف کبیر اسم آلہ صغرا، صرف کبیر اسم آلہ وسطی، صرف کبیر اسم آلہ کبرا، اور معنی میں بھی وہ معنی باقاعدہ کیا جائے، ایک آلہ تھوڑا مارنے کا، ایک آلہ وسطی، ایک آلہ وسطی مارنے کا، ایک آلہ نہ وہ ہے ایک آلہ چھوٹا، ایک آلہ چھوٹا مارنے کا، مارنے کا ایک چھوٹا آلہ، مارنے کا ایک وسطی آلہ، مارنے کا ایک بڑا آلہ، انج معنی کرنا ہے جی۔ کیا مارنے کا ایک چھوٹا آلہ، مارنے کا ایک وسطی آلہ، مارنے کا ایک بڑا آلہ، بڑا آلہ، انج معنی صحیح ہوگا، معنی تو کتنا اس طرح معنی غلط ہو جاتا ہے جی، کل سمجھیا کس طرح بڑا؟ یہ مضربن کا کیا معنی ہے؟ مضربن مارنے کا ایک چھوٹا آلہ، مضربتن مارنے کا ایک وسطی آلہ، اور مضرابن مارنے کا ایک بڑا آلہ۔ سمجھائیے انج معنی کرنا، چل معنی کروں۔ مضربتن ایک وسطی آلہ مارنے کا صیغہ واحد اسم آلہ وسطی ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ مضربتان چھوٹا مارنے کے دو آلے وسطی مارنے کے، بڑے مارنے کے دو وسطی آلے، مارنے کے دو وسطی آلے، ہوں سمجھایا ہے۔ تسنیہ اسم آلہ وسطی ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ مضارب مارنے کے سب وسطی آلے، صیغہ جمع مکسر اسم آلہ وسطی ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ مضاربتن مارنے کا ایک چھوٹا آلہ وسطی ثلاثی مجرد صیغہ واحد مصغر اسم آلہ وسطی ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ صرف کبیر اسم آلہ کبرا ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یفعل ظرف زدن۔ مضرابن
मारने का एक बड़ा आला सीगा बारी जिसम आला कुबरा सुलासी मुजरद सैयद बा फ़आल या फ़िल चुमज़र बदल मिज़रा बाने मारने के दो कुबरा आले बड़े आले सीगा तस्निया इसम आला कुबरा सुलासी मुजरद सैयद बा फ़आल या फ़िल चुमज़र बदल मज़ारीबो मारने के बहुत सारे बड़े आले सीगा जमा मुकस्सर इसम आला कुबरा सुलासी मुजरद सैयद बा फ़आल या फ़िल चुमज़र बदल मुज़ारीबुन मारने का एक बड़ा आला एक छोटा आला बड़ा मारने का सीगा वाइज मुसव्वर इसम आला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ फ़आल या फ़िल ਕੋਈ ਨਹੀਂ कबीर इसम तफसील सुलासी मुजरद सैयद बा फ़आल या फ़िल चुमज़र बदल अगर वो एक मर्द बेहतर मारने वाला सीगा वाइज मुज़क्कर इसम तफसील मुज़क्कर सुलासी मुजरद सैयद बा फ़आल या फ़िल चुमज़र बदल हाँ भाई हज़रत बा ने दो मर्द सब्र कर के देख गए हैं एक मिनट। अच्छा जी आले आ गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम आला वो इसम होता है जो बनाया जाता है फेल मुजारे से ताकि दलालत करे किस पर, ताकि दलालत करे उस शय पर, उस वास्ते पर, ताकि दलालत करे बर वास्ता फेल ए चीज़े के बजरिया व इस्तिआनत ऊ फेल अज फाइल सादर शबद। इसम आला वो इसम होता है जो फेल मुजारे से बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि फाइल उसकी इस्तिआनत से, उसके जरिए से, उसके वास्ते से फेल वाक़या करे, ताकि फाइल से फेल उसके वास्ते से सादर हो। गल समझिए की भला इसम आला वो इसम होता है जो कि बनाया जाता है मुजारे से, फेल मुजारे से क्यों बनाया जाता है? ताकि दलालत करे उस वास्ता पर जिसकी ताकि जिस उसकी मदद से दलालत करे वास्ते पर, दलालत करे फेल के वास्ते पर, मतलब क्या है? दलालत करे उस चीज पर दलालत करे उस चीज पर जिस चीज की मदद से जिस चीज की वजह से फाइल से फेल सादिर हुआ है, फाइल से सादिर हुआ है। अल्लामा तफ्ताज़ानी साहब ने फरमाया है कि एक तो ये है कि आला फेल मुतद्दी के लिए होता है। आला जब फाइल ने फेल दूसरे पर वाक़या करना होता है तो उस वक्त आले की एक, दूसरा ये अफ़ाले अलाजिया में इसकी जरूरत होती है। किसमें? अफ़ाले अलाजिया कहते हैं जो आज़ा के जरिए सादर होते हैं, जो सादर होते हैं जी। गल समझिए जी। एक ने तसव्वुराती अफ़ाल वो नहीं, अलाजिया जो ज़ाहिर खारज में पाए जाते हैं तो उनके लिए आले की जरूरत होती है। गल समझिए जी। तसव्वुर विच कोई शै खानी होवे तो मुंह दी लोड़ कोई नहीं, क्या है? जिसले बकायदा अमरूद खाना होवे तो फिर मुंह दी लोड़ है जी। तसव्वुर विच किसी नूं कुटना होवे तो हथ दी लोड़ कोई नहीं जी। जिसले बकायदा कुटना होवे तो उस वक्त हथ या डंडे दी लोड़ है जी। तसव्वुर विच किसी नूं ठुड्डा मारना होवे तो कोई पैर दी लोड़ नहीं, बकायदा किसी नूं ठुड्डा मारना होवे तो फिर पैर दी लोड़ है जी। गल समझदे हो? ते तसव्वुर विच टक्कर मारनी होवे तो सिर दी लोड़ नहीं, जिसले बकायदा किसी नूं टक्कर मारनी फिर सिर दी लोड़ है जी। यह मतलब है कि अफ़ाले अलाजिया ते एक दूसरा फेल मुतादी में, किसमें? फेल मुतादी जो होता है उनमें आले की जरूरत होती है। तो आला इसम आला वो इसम होता है जो फेल मुजारे से बनाया जाता है ताकि दलालत करे उस शय पर जिस शय की मदद से फाइल से फेल सादर हुआ है। अच्छा जी, बाकी ये बनता है फेल मुजारे से बनाने का वो सारा तरीका लिखा और बनाया आपने पढ़ी हुई है। तो आले की तीन किस्में, आला सुगरा है, आला वुस्ता है और आला कुबरा है। अच्छा जी, ठीक है जी। इसम आला को फेल से क्यों बनाते हैं? जवाब यह है कि इसकी मफूल के साथ मुनासबत है कि मफूल पर फेल वाक़या होता है और इसकी मदद से वाक़या होता है जी। जी सलाम जी। चल भाई, हाँ भाई, गल समझी के भला के भाई फेल से, चूंकि इसकी फेल मुजारे के साथ नहीं, इस मफूल के साथ मुशाबत है कि मफूल पर फेल वाक़या होता है और इसकी मदद से वाक़या होता है।
تو چونکہ مفعول کی میم اس لیے اس کی میم بھی نہ کیا ہوگا فعل سے بنا ہے. سوال ہے کہ فعل سے کیوں بنا ہے؟ اچھا سوال ہے کہ اس کی میم مکسور کیوں ہوتی ہے، شروع میں میم مکسور کیوں لاتے ہیں؟ جواب یہ اگر میم مفتول ہے اسم ظرف کے ساتھ اس کا التباس آ جاتا ہے. استغفر اللہ. اچھا جی، تو اس کی میم کو اگر مفتو کریں تو کس کے ساتھ التباس آئے گا؟ اور اگر اس کو ضمہ دے دیں تو باب فعال کے اسم مفعول کے ساتھ مضربن بر وزن مکرمن اسم مفعول کے ساتھ کیا ہوگا؟ التباس آ جائے گا. گل سمجھیے جی، ایشا بس ہے. پھر سوال ہے کہ ظرف کی میم کو مکسور کر دیں، اعلیٰ کی میم کو مفتوح کر دیں، تو اس کا اربا میں بولی جا رہی ساڑھے آ کے کر لینا ہے، لیکن یہ کہ ایک سوال جواب ہے ذہن کو تیز کرنے کے لیے. اچھا جی، تو اس کا جواب یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ بڑے نظم و نسق کے ساتھ ہوا ہے جی. اچھا جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظرف بنسبت آلے کے کلام عرب میں زیادہ ہے جی. فتح خف الحرکات ہے، اس لیے اس کو جس کا استعمال زیادہ ہے اس کو خفیف شے دیں، اور اعلیٰ بنسبت ظرف کے کم استعمال ہے، اور کسرہ جو ہے وہ ثقیل ہے، تو جو کثیر الاستعمال ہے اس کو فتح دیا، جو قلیل الاستعمال ہے اس کو کسرہ دیا جو کہ ثقیل ہے، تاکہ تعادل پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے جی؟ عدل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ عدل ہو جائے. چلو جی آگے بھائی. باقی اعلیٰ وسطیٰ اور اعلیٰ کبریٰ کی میم کو کسرہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ سارا باب ایک جیسا ہو جائے. کون باب؟ آلوں کا باب. سمجھائیے جی. اے بجے ہوں پڑھ گئے. اچھا جی، ایک مسئلہ سنیں جی. اسم تفضیل، اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے بر شدت فعل کی شدت پر، کہ فعل زیادہ پایا گیا ہے. اسم تفضیل دلالت کرتا ہے کس پر؟ فعل کی، یعنی فعل زیادہ پایا گیا ہے. باقی اسم تفضیل جو کہ افعالوں کے وزن پر ہے یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ نہیں آتا. یاد ہے کہ کون یہ گل؟ اچھا جی، تو بنتا فعل مضارع سے ہے، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جس میں رنگ اور عیب والا معنی نہ ہو. ثلاثی مجرد جس کا رنگ اور عیب والا معنی نہ ہو اس سے اسم تفضیل قیاسی آتا ہے. کون سا قیاسی؟ افعالوں کے وزن پر. اور ثلاثی مجرد رنگ اور عیب جس کا معنی ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باقی باب ہے سارے، اگر ان کا اسم تفضیل بنانا ہو تو اس کا قانون ہے کہ اس باب کی مصدر لے لیں. کیا لے لیں؟ اس مصدر کے اوپر اشدو یا اکثارو اکباہو وغیرہ یہ لفظ داخل کر دیں تو اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا. مثلا آپ یستخرجو سے اسم تفضیل بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بنائیں گے اشدو استخراجن. اشدو. اچھا جی، حمرت اور عرج یہ دونوں ثلاثی، حمرت سرخ ہونا، عرج بہنگا ہونا، تو اب ان سے اسم تفضیل افعل نہیں آئے گا. اس پر اقوا اور اقبا داخل کر سکتے ہیں. اقوا حمرتن، اقباح عرجن، بہت سرخ، بہت بہنگا. ثلاثی مجرد جس کا معنی رنگ اور عیب والا نہیں، اس کا اسم تفضیل افعالوں کے وزن پر مذکر، فولا کے وزن پر مؤنث. اس کے علاوہ ثلاثی مجرد جس کا معنی رنگ اور عیب والا ہے، یا ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی تین، ان کا اگر اسم تفضیل بنانا ہو تو جس کا بنانا ہے اس کی مصدر لے کر اس پر اشدو، اکثارو، اقوا، اقباہو یہ لفظ داخل کرتے ہیں تو اس باب کا یہ کسی کا بس. کل سمجھیے کہ کوئی نہیں کہ بلا اس کا اسم تفضیل مذکر افعالو
सलासी मुजर्रद जो जिसका माना रंग और ऐब है, ऐब वाला हो, उसका अगर इसम तफजील बनाना हो तो उसको तो मस्दर लेकर उसके शुरू में अशद हो या अकबा हो गादे, तो वो अशद्दो अक्सरो, और ये जो होते हैं ना हमरत और ये ऐब लौन ऐब, इसके इनके शुरू में अकवा या अकबा हो ये लफ्ज आते हैं, तो वो उस बात का क्या बन जाता है, इसम तफजील बन जाता है। एक मसला तो ये आ गया जी। अच्छा जी, मसला नंबर 1, मुअन्नस इसम तफजील की फोला के वजन पर आती, जैसे अजराबो जुर्बा। एक है अफालो सिफ्ते मुशब्बा, सिफ्ते मुशब्बा भी अफालो के वजन पर आता है। जो अफालो सिफ्ते मुशब्बा होता है उसकी मुअन्नस फोला नहीं फाला ओ के वजन पर आती है, जैसे असवादो, ये सिफ्ते मुशब्बा है, असवादो काला, इसकी मुअन्नस आएगी सौदा ओ, ये मुअन्नस है, ये सिफ्ते मुशब्बा मुअन्नस है, इसम तफजील नहीं है जी। कल समझिए, तो अफालो जो सिफ्ती है यानी सिफ्ते मुशब्बा, उसकी मुअन्नस फोला नहीं, उसकी मुअन्नस लाओ के वजन पर आती है। और फोला जो मुअन्नस आती है ये अफालो तफजीली की आती है। किसकी? अफालो तफजीली की आती है, मतलब है जी। बाकी बनाने का तरीका लिखा हुआ है, वो आपने पहले पढ़ा हुआ, फेल मुजारे से बनता है, किस तरह बनता है। अच्छा जी, तो सवाल लिखा हुआ है कि हमजे को शुरू में क्यों ज्यादा किया है। जवाब, ज्यादती के लिए जो है ना जी, मार्केट से तैयार होकर हरफ आए हैं ना, वो तो हरफ इल्लत ही हैं, जितने मर्जी करे बता दो। लेकिन चूंकि यहाँ शुरू में हरफ इल्लत का लाना मुमकिन नहीं है, तो उसकी जगह हमजा ले आए, क्योंकि हमजा और अलिफ जो है वो लिखने में उनकी मुनासबत है जी। गल समझिए जी। बाकी इसम तफजील फाइल का माना देता है, मफूल का माना नहीं देता। इसम तफजील बहुत मारने वाला, कभी कभी वो लंबी इबारत है, कभी कभी इसम तफजील मफूल के लिए भी आता है, कभी कभी, जैसे अशहर बमाना मशहूर तर, बमाना क्या माना, बहुत, तो मशहूर क्या है, वो खुद मशहूर लफ्ज़ है, मफूल बोला कि हुआ क्या करना है। मशहूर तर क्या माना, बहुत मशहूर, तो ये क्या है, मफूल है जी। कल समझिए। लेकिन अक्सर इसम तफजील किसके लिए आता है, कभी कभी मफूल का माना भी देता है। ऐशा बस इस तरह आजर बमाना माजूर तर, बहुत माजूर। अच्छा जी, जुर्बा के बनाने का तरीका लिखा हुआ है जी, ये तो इलाखिरी। अच्छा जी, वो नीचे देखें, फर्क मानवी दरमियान अफल और तफजील व मयान सीगा मुबालगा, जो सबसे जरूरी बात पकाने वाली है। देखें मेरी तरफ, अजराबो ज्यादा मारने वाला, जुर्राबुन ज्यादा मारने वाला, जुर्राबुन सीगा मुबालगा है, अजराबो माना दोनों का क्या फर्क क्या है इनमें, कि एक को क्या कहते हैं, ये समझने वाली बात है, बात समझिए। तो उसका इनके दरमियान फर्क ये है कि इन समझने तो पहले अपनी बोली च देखो, अपनी बोली च बंदा कई बारी तकरीर सुनी है ना, तो किसी की निस्बत बगैर बल्ले बल्ले भाई यार क्या स्वादी मुकर्रर है, समझ आइए। एक ये होंगे है कि जलसा हो रहा है तो मौलवी सदे ने, एक मौलवी तकरीर की, दूजा यार इन्हें उनके नालों बड़ी सोहनी तकरीर की है, एवं होंगे है कोई नहीं जी। यही फर्क है यहाँ। इसम तफजील में भी ज्यादती होती है, लेकिन गैर की निस्बत से, गैर की, इसीलिए तो इसमें तफजील का इस्तेमाल 3 वजहों में से एक के साथ होता है ना, इजाफत के साथ या मिन के साथ या अलिफ्लाम के साथ, ताकि पता चले कि किस से इसको फजीलत है, किस से वो मुफद्दल अलैह बयान किया जाता है जी। इसलिए तो इस्तेमाल बंद है 3 चीजों में, ताकि किसका पता चले कि किस पर फजीलत है। बरखिलाफ सीगा मुबालगा, उसमें गैर की नजर से ज्यादती नहीं होती, जाती तौर पर ज्यादती होती है। क्या होती है? अब जिसने 2 थप्पड़ मारे हैं वो 1 थप्पड़ मारने वाले की नजर से ज्यादा मारने वाला है,
لیکن ذاتی طور پر اس بندے صرف 2 تھپڑ مارے تو بندہ کہتا بلے بلے اینا کٹیا بم کر دیتی، یہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں نہ کہہ سکتے ہو، ذاتی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس نے 1 تھپڑ مارا اس کی نسبت سے تو کہہ سکتے ہیں کیا زیادہ مارا ہے۔ تو مبالغہ جو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب غیروں کی نظر سے نہیں، عقل یہ بات مانے کہ واقعتاً بھی یہ فعل بہت پایا گیا ہے جی، اور تفضیل جو ہوتی ہے یہ غیر کی، یہ 1 اور 2 ہوں تو 2 میں تفضیل ہے، 2 اور 3 ہوں تو 3 میں، 3 اور 4 ہوں تو 4 میں، اے مطلب ہے جی۔ لیکن ذاتی طور پر سمجھائیے جی کہ ذاتی طور پر تب آپ کہیں گے بہت اچھی تقریر کرنے والا کہ کسی کی نسبت سے نہیں، آپ نے سنی، آپ کی طبیعت نے گواہی دی کہ واقعتاً یار کیا بات ہے اس کی تقریر کی، آپ نے تحریر پڑھی کسی کی نسبت سے نہیں، خود اس طریقے کو دیکھ کر کیا بات ہے یار، کتنا اچھا یہ محرم مصنف ہے، کتنا اچھا یہ تصنیف کرنے والا ہے، کیا اس نے اردو لکھی ہے، کیا یہ جو ذاتی طور پر زیادتی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیغہ، اور جو کسی کے نظر سے ہوتی ہے معنی دونوں کا ہے کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر انصارو نصار بہت، عالم اور علام جاننے والا، لیکن علام ذاتی طور پر بہت بڑا علامہ، اور عالم کسی کی نسبت سے جن 2 مسئلے یاد نے، ایک نو ایک مسئلہ یاد ہے، 2 والے ایک دی بنسبت عالم ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی یہ ہے ان کے درمیان فرق۔ اچھا جی زریبہ تصغیر ہے، زریبہ تصغیر حکارت پر بھی دلالت کرتی ہے، قلت پر بھی دلالت کرتی ہے، اچھا جی، اور کبھی ترحم کے لیے بھی آتی ہے، تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، کل سمجھیے جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ حسین حسن کی تصغیر ہے تو وہ تعظیم کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا حسن بیان کرنے کے لیے، بلکہ وہ تعظیم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا یا حمیرہ، سمجھے نا جی، تو حمیرہ زربا سے زریبہ، حمیرہ یہ تصغیر ہے، تو وہاں یہ مطلب نہیں کہ بھئی عمرت کم ہے، وہ تعظیم کے لیے ہے جی، تعظیم کے لیے جی۔ اچھا جی اللہ اکبر۔ خیر اگر سمجھیے ایک ہوتا ہے اسم تفضیل اور ایک ہوتا ہے صیغہ، دونوں میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے بنسبت فاعل کے، ضاربن مارنے والا، ضرابن اضربو، تو ان میں فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ایک میں غیر کی نظر سے اور ایک میں ذاتی طور پر۔ ایک گل پکانی ہے مہربانی جی۔ ایک مرد بہتر مارنے والا، زیادہ مارنے والا، سیغہ واحد مذکر اسم تفضیل مذکر ثلاثی مجرد سید باب فعال یا پھر چوہدر مزدن اضربان ہے، 2 مرد زیادہ مارنے والا، سیغہ مذکر اسم تفضیل مذکر ثلاثی مجرد سید باب فعال یا پھر چوہدر مزدن اضربونا، 100 مرد زیادہ مارنے والے، سیغہ جمع مذکر سالم اسم تفضیل مذکر ثلاثی مجرد سید باب فعال یا پھر چوہدر مزدن ہزار ہے، بہت مرد زیادہ مارنے والے، سیغہ جمع مذکر مقصر اسم تفضیل مذکر ثلاثی مجرد سید باب فعال یا پھر چوہدر مزدن عزیر ابن، ایک مرد ایک چھوٹا مرد تھوڑا زیادہ مارنے والا، یک مردک جی عزیر ابن ہے نا جی۔ اچھا جی بہتر زنندہ نا مردک بہتر زنندہ بہترا کے نا بہت تھوڑا بے، ایک مرد بہت تھوڑا مارنے والا، یہ معنی کرنا ہے، چھوٹا مرد نہیں، ایک مرد بہت تھوڑا مار، یہ مارنے کی تصغیر ہے، بندے دے کٹ دی تصغیر نہیں ہو رہی، سمجھ آئیے کہ پہلے جڑے 5 فٹ والے تھے 2 فٹ والے، یہ نہیں مطلب ہے گا کس کی تصغیر ہو رہی ہے؟ فعل کی۔ ہاں جی ایک مرد بہت تھوڑا مارنے والا، سیغہ واحد ایک ہے ضاربن کی تصغیر، کیا ضاربن کی یار کیا مانا؟ تھوڑا مارنے والا، یہ اسم تفضیل کی تصغیر ہے، ایدے دوجے پاسے بھی چوکھا کام ہونا ہے، بہت تھوڑا، کل سمجھیے یہ معنی ہے اس کا جی۔ ایک مرد تھوڑا مارنے والا، سیغہ واحد مذکر مصغر اسم تفضیل مذکر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یا فعل چوہدر مزدن، ظرف کبیر اسم تفضیل مؤنث ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعال یا فعل چوہدر مزدن جی۔ ضربہ ایک
عورت زیادہ مارنے والی صیغہ واحد مؤنث اسم تفضیل مؤنث ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل ذو بیان ہے. دو عورتیں زیادہ مارنے والی صیغہ تثنیہ مؤنث اسم تفضیل مؤنث ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل ذو بیان. ساری عورتیں زیادہ مارنے والی صیغہ جمع مؤنث اسم تفضیل مؤنث ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل ضرب. بہت عورتیں زیادہ مارنے والی صیغہ جمع مؤنث مقصر اسم تفضیل مؤنث ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل ذریبا. ایک عورت بہت تھوڑا مارنے والی صیغہ واحد مؤنث مصغر اسم تفضیل مؤنث ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل. سمجھی کہ کوئی نہیں. سید با فعل یا فعل چوہدر بدل. نیچے وہ ظرف کا قانون لکھا ہوا سارا جی. مضربن کس کی ہے اور مفعلن کس کی ہے اور مفعلن کس کی ہے، وہ سارا قانون لکھا ہوا ہے. سمجھائیں گے. آخر میں شعر لکھا ہوا ہے جی. واہ واہ الہی بیا مرزہی ہر صحرا. تسی بھی اپنے استاد مس کہہ سکتے ہو نا جی. اے اللہ بخش دے ان ہر تینوں کو. کیڑے تین؟ مؤلف نویسندہ خوانندہ را. کتاب لکھن والا تے نویسندہ. مؤلف تعلیف کرنے والا، نویسندہ کتابت کرنے والا، خوانندہ پڑھنے والا. سمجھائے نا. یہ بھی ٹھیک ہے. تو کدے مؤلف ہو، معلم ہو، خوانندارا، یہ بھی ٹھیک ہے نا جی. ہاں اس واسطے نے کہ نویسندہ سے بسلی بھی ہوتی ہے، صاحب بھی ہو سکتا ہے نا. کہ نہیں کتابت جنہیں کرنی ہے، کوئی کتابت واسطے مسلمان واسطے شرط کوئی نہیں نا جی. اس واسطے جنہیں کتاب جنہیں پڑھائی مسلمان نے جی، تے پڑھان والا تے پڑھنے والوں کو جی ہیں. اگو مجول لکھے ہے معلوم. صرفت العمر فی لہو و لعب. خرچ کر دی میں نے عمر لہو و لعب میں. فآہا ثم آہا ثم آہا. بس ہے افسوس پھر افسوس پھر افسوس. شیر بہت سونے نے سنے سے چنگے چنگے لگے پہ. کیا اچھا مارا اسے ایک بار نے زمانہ مشکا میں صیغہ واحد مدکر غائب کے مقدم ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل. مانا تینوں کا ہے کہ شابہ. کیا اچھا مارا اسے ایک بار نے زمانہ مشکا میں صیغہ واحد مدکر غائب فعل کا ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل. دارو واقعہ اچھا مارا اسے ایک بار نے زمانہ مشکا میں صیغہ واحد مدکر غائب فعل کا ثلاثی مجرد سید با فعل یا فعل چوہدر بدل. بس یہ پورا باب آ گیا یا حضرت والا شان. وہ جو سربائی میں پڑھا تھا اس کے بعد با مانا پوری تفصیل. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ شروع ہے جی. یہ مسئلہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا. ماضی کی 6 قسمیں، کچھ مضارع کے مسئلے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا مسئلہ.